بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جو کبیرہ گناہ ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ کبیرہ گناہ تو بہت سارے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کبیرہ گناہ یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے اور اس گناہ کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو پھر وہ اس کی معافی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکبائر الاشراک، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ۔ اللہ کے ساتھ شریک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ یا اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ذات کے ساتھ کس طرح ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی گاڈ ہے، تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ شرک ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر عیسائیوں کے جو عقائد بیان کیے، اس میں سے ایک عقیدہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو کہ اللہ 3 ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے کہا نا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ 3 نہ کہو، یعنی اللہ، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم، یہ تینوں مل کر جو ہے نا وہ خدا ہے۔ تو اللہ رب نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، البتہ تحقیق وہ پکے ٹھکے کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی ایک اللہ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہیں، ان کی والدہ بھی۔ تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہوا۔ اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ کی صفات کے اندر ہم مسلمان جو ہیں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تو شریک نہیں کرتے، کسی شرک نہیں کرتے، کسی کو شریک نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ اللہ 2 ہیں یا اللہ 3 ہیں، لیکن اللہ کی صفات کے ساتھ ہم شرک جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ مختار کل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، ہر جگہ ہر وقت موجود، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا، دیکھنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر چیز کو کرنے والا کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو اگر ہم کوئی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے پاس بھی اختیار ہے، ہمارے جو فلاں بزرگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی بیٹا دے سکتے ہیں، وہ بھی بیڑی پار لگا سکتے ہیں، تو یہ اللہ کی صفات کے اندر شرک ہوا۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک اور اللہ کی صفات کے ساتھ شرک، یہ فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ دوسرا جو اس کے اندر ذکر فرمایا وہ عقوق الوالدین، اللہ کے جو اپنا والدین ہیں ان کی نافرمانی کرنا۔ دوسرا گناہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ اس کے اندر حدیث کے اندر ذکر فرمایا وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی اف کرنا ان کے آگے، یہ بھی نافرمانی میں شمار ہوتا ہے جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، کس کا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے اف نہ کہو۔ اف کا مطلب ہے کہ ناراضگی کا اظہار نہ کرو۔ اگر وہ انہیں کوئی کام کہا تو ہم نے اس کا ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنے کندھوں کو ہلایا کہ میں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر کندھوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور میں نے ہمارے ہاں ملکوں میں یہ کندھوں کا یہ رواج کا میں کیسے سکر، اس ملک میں آپ کر دیکھا ہے کہ لوگ وہ کندھوں کو ہلا کر بات کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے سامنے اس طرح کی بات کرنا کہ وہ
ناگواری کا اظہار کرنا یہ بھی ان کی نافرمانی کے اندر آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کی بات نہ ماننا یا ان کی توہین کرنا یا ان کو گالی دینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں میں بھی ہو رہا ہے، بڑے دیندار گھرانوں میں بھی ہو رہا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، ان کو گالی گلوچ بھی ہے، ان کی بے ادبی بھی ہے، ہاں جی۔ تو فرمایا کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے نا والدین کی نافرمانی، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہیں نا ان کی سزا انسان کو آخرت میں ملے گی، حساب کتاب ہوگا، لیکن جو والدین کا نافرمان ہوگا نا اس کو اس دنیا کے اندر بھی سزا ملے گی، اس کے لیے دوہری سزا ہے، اس کے لیے دوہری سزا اس دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ انسان کی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کو اس کی سزا نہ مل سکے۔ وہ اس کی اولاد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، دیکھو سزا تو کسی صورت میں کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی اولاد کی صورت میں بھی ہو سکتی، اتنی اس کی اولاد نافرمان پیدا ہو کہ اس کا ناک دم کر دیں، ہاں جی، یہ بھی اس کے لیے سزا ہے نا۔ سزا کے تو کئی طریقے ہیں، ایک ذہنی سزا ہے، ایک جسمانی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ذہنی سزا بھی دیتے ہیں، جسمانی سزا، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی اپاہج ہو جائے یا کوئی شور ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے بچنا چاہیے۔ جو بھی یہ جتنی بھی ہوتی ہیں حرکات، اللہ تعالیٰ فرمائے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جتنا بھی دنیا کے اندر فساد، جھگڑے، مصیبتیں، تکلیفیں ہیں، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ کس کی کمائی ہے؟ اپنے ہاتھوں کی انسان کی کمائی۔ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، میرے کو کام نہیں ہو رہے یا میرے والدین یا میری اولاد نافرمان ہے، تو یہ سمجھیں کہ یہ میرے اندر کوئی قصور ہے، ہاں جی۔ ہم تو اولاد کو ٹھہراتے ہیں نا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر ہی کوئی کمی ہو، ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس کی یہ سزا مل رہی۔ تو فرمایا کہ والدین کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پر ہے کبیرہ گناہ وقتل النفس، کسی انسان کو قتل کر دینا، یہ بھی بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے، کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا نا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایک کو مارا ہے، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ یہ اللہ کی نگاہ میں ہے انسان کی قدر، قیمت۔ ہمارے ہاں تو کوئی نہیں قیمت نا، کہتے ہیں 2 بندے مار دیے، 5 مار دیے، اللہ کے ہاں اس کی قدر یہ ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے ایک بندے کو مارا نا وہ ایسے ہی ہے جو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دی۔ یہ انسان بڑا قیمتی ہے، اس کو قتل کرنے کا، اس کو مارنے کا کسی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا۔ جو ایسا کرے گا فرمایا ومن قتل من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے گا اس کی سزا کیا؟ جہنم ہے، وہ صرف جہنم، فرمایا خالدن فیہا، فرمایا اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ اللہ تعالیٰ کو اس پر غضب ہوگا، غصہ ہوگا، ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت بھی ہوگی۔ کتنی چیزیں فرمائی، خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما، اس کے بعد فرمایا کہ اس کے لیے ہم نے عذاب بھی بڑا سخت تیار کر رکھا، لعنت بھی اس پر ہوگی، غضب بھی ہوگا، جہنم کے اندر بھی ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے سخت عذاب جو ہے نا ہم نے تیار کر رکھا۔ تو ایسا کوئی موقع نہ آئے زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہمارے ہاتھوں سے اس کا قتل ہو، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو چوتھی چیز ہے فرمایا والیمین الغموس، فرمایا کہ جھوٹی جو قسم ہے نا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی قسم اٹھانا۔ جھوٹی قسم کیا ہوتی ہے؟ کسی ماضی واقعہ، قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی ماضی کے واقعہ پر قسم اٹھانا، کہنا کہ فلاں واقعہ جو ہوا نا وہ میرے سامنے ہوا اور اس پر جھوٹ قسم اٹھانا، یا کسی چیز کی گواہی دینا کہ وہ میں نے خود کسی واقعہ پر دیکھنا کہ یہ واقعہ میرے سامنے ہوا، یا اپنی ذات کے حوالے سے کوئی قسم اٹھانا کہ میں جو ہے نا میں اس طرح کا آدمی ہوں، میں نے
فلاں آدمی کو یہ کام کرتے دیکھا اور اس پر قسم اٹھانا. فرمایا یہ جھوٹی قسم جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے. جھوٹی قسم والا اللہ تعالیٰ کو فرمایا، نبی واسطہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب آئے گا نا تو کوڑی کی شکل میں آئے گا. اس کا جسم جیسے کوڑ بندے کو سمجھتے ہیں نا، جس کا جو اپاج ہو جاتا ہے، ایک طرف جھکا ہوتا ہے، اس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس کو پیش کیا جائے گا. اسی طرح جھوٹی گواہی لوگ دیتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں. پاکستان میں تو بہت سارے کے لوگ کچہریوں میں وکیلوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. ایک ہی آدمی ہوتا ہے، وہ کتنی جگہ جا کر گواہی دیتا ہے، جھوٹی گواہی دیتے ہیں. اور جو آدمی بے گناہ ہوتا ہے اس کو پھنسا دیتے ہیں، اور جو گناہ گار ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں جھوٹی قسم اٹھا کر. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر ہے یہ فاجر ہے. تاجر جو ہے کیا ہے؟ فاجر ہے. فاجر کا مطلب ہے گناہ گار ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجارت کرنا اور خرید و فروخت کرنا یہ گناہ ہے؟ فرمایا نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن جو تاجر ہوتے ہیں نا وہ جھوٹی قسمیں بڑی اٹھاتے ہیں. جھوٹ بول کے اپنا مال فروخت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. فرمایا جھوٹ بولنے سے اس کا مال تو بک جاتا ہے لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اور جی میں نے یہ ابھی لایا ہوں، یہ اس طرح کا ہے اور اس طرح کا ہے، اور اس پر جھوٹی قسمیں آدمی اٹھاتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ تاجر جو ہے وہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے لیکن فاجر ہو. ہاں جی، نیک تاجر کے بارے میں فرمایا جو نیک تاجر ہے، جو اپنا مال جو ہے وہ صحیح طرح فروخت کرتا ہے، اس کے اندر جو نقص ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے. لیکن جو اس طرح نہیں کرتا وہ فاجر ہوا اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر بھی مال بیچتا ہے. تو فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے. قرآن نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. ایک تو بتوں کی عبادت سے، ان کے رجس سے بچو، اور وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی سے بھی بچو. جھوٹ بولنے سے، قسم اٹھانے سے، گواہی اٹھانے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سزا جو ہے، اس کا کفارہ بھی فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ ایمانکم. اس کا کفارہ اگر آدمی نے جھوٹی قسم اٹھا لی ہے تو قرآن نے کہا کہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر آپ نے قسم اٹھا لی ہے اور آپ کو پتہ یار یہ میں قسم اٹھا لی ہے، گناہ سے بچنے کے لیے، اس کا تدارک کرنے کے لیے، اس کا کفارہ کیا بیان فرمایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے. کیا کرے؟ یہ دوسری بات فرمائی. او تحریر رقبہ، یا کوئی غلام جو ہے وہ آزاد کرے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو آخری بات یہ فرمائی کہ وہ فصیام ثلاثۃ ایام. پھر وہ آدمی اتنا غریب آدمی ہے، قسم تو اٹھا لی ہے لیکن یہ کھانا کھلانے کی ہمت نہیں، اپنا بھی بڑی مشکل سے کھاتا ہے، کپڑے پہنا نہیں سکتا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 روزے جو ہیں 3 دن کے روزے رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم. تو یہ 3 دن کے روزے رکھے. تو فقہا نے کہا کہ یہ 3 دن جو روزے ہیں وہ مسلسل رکھنے پڑیں گے، 1 2 3 اکٹھے. اگر ایک روزہ رکھا تو چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ پڑ گیا تو ابھی پھر دوبارہ 1 سے شروع کرے. 2 رکھ لیے تھے، کوئی مسئلہ بن گیا تو تیسرا نہیں رکھا تو اس کی جو ہے نا وہ کفارہ پورا نہیں ہوگا. ان روزوں کو پے در پے تینوں کو اکٹھے رکھنا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر قسم کی، یہ جھوٹی قسم کی نہیں ہے، یہ قسم کی ہے کہ کسی وقت آدمی نے قسم اٹھا لی جھوٹی، یا میں یہ کام کروں گا، بھائی میں کل انشاءاللہ آؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہوں گا، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کل کام کر کے دوں. جھوٹی ہوتی تو جھوٹی ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جیسے پچھلے مسئلے پر اٹھانا اور جھوٹ بولنا. لیکن کوئی اس وعدہ کے اندر بھی آتی ہے تو قسم اٹھا لی. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے
یا ان کو کپڑے پہنائے یا غلام آزاد کرے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن کے روزے رکھے. تو یہ صرف یہ صرف جھوٹی قسم کا کفارہ ہے, جھوٹی گواہی کوئی دے